کیا جائے کہ وہ سرخی مائل ہو، سیاہی بھی اس میں ہو، سرخی، پھر تو جھگڑا ہی نہیں۔ ہاں جی، مسئلہ تو ہو رہا کہ اگر صاف سیدھا سیاہ ہو تو اس بارے میں نے بات بیان کی کہ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑوں نے کیا۔ اب کچھ تو کہہ دیں گے یار وہ جو کرتے رہے ہم نہیں مانتے، حضور نے یہ کہا، مگر میرا رویہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، میں ایسا کبھی نہیں کرتا کہ ہم صحابہ کرام کو نظر انداز کر رہے، اس میں تطبیق کرنی چاہیے۔ تطبیق یہی ہے کہ جس میں تلبیس اور خداع، دھوکہ اور فریب ہے وہ نہیں جائز، جو اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کوئی حق نہیں۔ آپ بھی اپنی بیویوں سے کہا کریں کہ وہ بھی اپنے بال رنگے وغیرہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک بن کر رہیں، آپ کی نیت بھی خراب نہ ہو، آپ ان سے زینت کا مطالبہ کریں اور آپ بھی کچھ ٹھیک ٹھاک بن کر رہا کریں۔ جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں وہ بالکل اپنے بال بھی اور خوشبوئیں، لوگوں نے کہا آپ اس بڑھاپے میں اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامن رہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ میں بھی کوئی کشش ہو، اگر مجھ سے نفرت ہو جائے پھر اس نے بھی تو باہر خراب ہونا۔ تو سب کو چاہیے، یہ دین حکمت پر مبنی ہے، یہ کوئی عیاشی نہیں بتاتا کہ اپنے گھروں کو آباد کرو، جنت کا نمونہ بناؤ۔ تو اس آدمی نے لکھا آپ نے بات واضح ہو گئی جی ہاں جی، اچھا جی، مہربانی کہ وہ 20,000 خدا کے لیے تقسیم کرو اور ساتھ وقع میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، صدقے کروں گا۔ اتنے دن صرف پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو تنگ کیا گیا۔ اب اس واقعہ سے عام معلوم کیا سمجھے گا، وہ تو کہ یار کی کیا حرکت۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جہیز جو ہے یہ اسلام میں کتنی اس کی اہمیت ہے؟ یہ اتنی اپنا جہیز یعنی بیٹیوں کو جو ساز و سامان شادی بیاہ کے موقع پر دیتے ہیں، یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی۔ چونکہ صوبہ سندھ سے جو کال آتی ہے نا تو مجھے تھوڑی سی دقت بھی پیش آتی ہے اس کو سمجھنے میں۔ ہمیں بھی آپ کی بات سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ بالکل آتی ہوگی کیونکہ ہم دونوں جی صحیح بات، زبان کا اختلاف ہے تو میرا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا۔ جی چلیں، تو چلو خوشی ہوتی ہے، آپ سندھی بولتے ہیں، ہم بھی ادھر سے بولتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ جہیز کے بارے میں تو اب اس بارے میں بھی فرات و تفریق ہے ہوگی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں جہیز ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ وہ جعفر شاہ ندوی فلواروی اور ان کے شاگرد جو ہے نا وہ لکھتے رہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی دینی بات ہوتی تو اس کا عربی میں کوئی نام نہ ہوتا نا۔ وہ لکھتا ہے اور رفیع اللہ شہاب، وہ بھی چیلا ہے نا اس کا جعفر شاہ کا، کبھی عقیقے کے بارے میں سوچتے منکر سنت ہے، کہتا ہے یار یہ جہیز ایک لفظ ملتا ہے، جہیز جو بالکل فوراً موت کو کہتے ہیں، آپ نے ماری گولی اچانک فوراً مر گیا، اس موت کو کہتے ہیں، مگر یہ جہیز کوئی نہیں عربی۔ تو میں نے کہا آپ کو پتا ہوتا تو پتا چلتا نا کہ عربی کا لفظ ہے۔ اصل میں معاملہ کیا، طالب علم بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے رہو گے، ایک صنعت ہے امالہ کہ الف کو نہ جھکا کر یائے مجہول کی طرح پڑھنا، مثلا کتاب ہے نا اس کو کتاب پڑھے، حساب کو حساب پڑھے، یہ امالہ لفظ اصل میں وہ ہے صحاب کتاب، مگر امالے کی ہے۔ اب یہ ہے کا جہاز یا جہیز، جہاز ہے اصل میں جہاز المرأة، اس کو پڑھا گیا امالے سے جہیز۔ اب جہاز نکال لیں گے آپ لوگوں سے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سامان جو عورت کے لیے تیار کیا جاتا۔ پھر آپ کو نسائی شریف میں مل جائے گا باب کہ تجہیز المرأة، سامان دینا بچی کو، وہاں نبی علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے پیسے لیے تھے، گھر بناوٹی باتیں کرتے ہیں، کوئی پیسے نہیں لیے نہ کوئی بات، وہ الگ بات تھی کہ علی تیرے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اور میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ درا ہی ہے جو میں یہ ڈھال ہے میرے پاس، تو آپ نے بیچ دو کچھ نہ کچھ تو پہلے فاطمہ کو، وہ مہر دینے کی بات۔ یہ چیزیں جو چکی اور بسترے اور سرانے اور جو کچھ حضور نے اپنے پلے سے لیے، الگ باب ہے نسائی شریف میں۔ اور یہ الفتح الربانی بھی جو ہے تدویر اس میں دیکھیں، عورتوں کا جہاز اس کو کہتے ہیں، اسی سے تجہیز بنا، یہ ہے نا میت کی تجہیز، وہ بھی سامان کفن اور سارا کچھ کرنے، اصل میں سامان تیار کرنا۔ جہاز لفظ ہے وہ جہیز بولا جاتا ہے، حساب جیسے کسی علم سے بات آتی نا، خواہ مخواہ لکھنا شروع کر دینا تو ہے جائز، بالکل ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ قرض لے کر اپنی وسعت سے بڑھ کر نانگن منہ کی خاطر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی گناہ۔ مر کرے کیا، ساری سوسائٹی کا مزاج بن گیا دنیاوی، جو رشتہ دیتے ہیں وہ لسٹ پہلے دے دیتے کہ یہ چیزیں دو ورنہ ہم رشتہ نہیں لیں گے۔ سارے جو دین سے ہٹ گئے انہوں نے یہ پریشر ڈالا ہوا بچیوں والوں پر کہ دو گے، وہ بیچارے اس لیے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز حرام کھانے والی بات ہے کہ زبردستی ان سے زیادہ لے رہا ہے،
مگر اپنی خوشی سے اگر کوئی دے تو یہ کوئی ہندوانہ رسم نہیں، عربی کا لفظ ہے، دین ہے جہیز۔ درمیان میں ایک مقولہ اور جملہ یہ آ گیا کہ جو کچھ ہم تو جہیز کے قائل نہیں ہیں، ماں باپ یہی کہتے ہیں لڑکے کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمیں تو نہیں آپ دے رہے، لیکن مطلب کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیں لیکن بیٹی کے حوالے سے دیں۔ یہ حسن طلب ہوتا ہے، مانگنے کا ایک اچھا طریقہ کہ صاف مانگنے کی بجائے اس طرح کا ہوتی ڈیمانڈ ہی ہے۔ تو 20,000 اس نے کہا خدا کے لیے دے دو، اور ساتھ معافیاں مانگی، سب کے کیے کہ کیوں میری وجہ سے اتنے دن لوگوں کو یہ سودا نہیں ملا نا۔ یہ ہے وہ ذہنیت جو مسلمان تاجروں میں اللہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ نہ سکھائیں مسئلوں سے کہ زیادہ کماؤ زیادہ کماؤ، سوتر منڈی کو ٹھیک کریں کہ لٹیرے چھوڑ السلام دو، علیکم۔ لوگوں کو سستا دو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، جی زکوٰۃ سے مسجد کا مینار بنوایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کس سے؟ زکوٰۃ کے پیسے؟ زکوٰۃ کے پیسے سے۔ میرے بھائی پہلے تو زکوٰۃ کے بارے میں ویسے ہی زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ مسجد پر نہیں لگ سکتی، پھر اگر لگ بھی سکتی جیسے میں کہتا ہوں کہ لگ سکتی ہے، کوئی ممانت نہیں، بڑے حوالے ہیں اس کے میرے پاس، مگر یہ جو ہے کہ منار بنانا، منار تو ویسے ہی بنانا کوئی بھی اپنے پلے سے بنایا فضول 100 فٹ اونچا، کیا کرنا اس کو، عیاشی ہے، اسراف اور فضول خرچی ہے۔ جو آپ کی مسجد تھی اور صحابہ کرام کی، ان میں تو منار ہوتے ہی نہیں، محراب تک نہیں ہوتے تھے، ویسے یہ کوٹھا ہوتا تھا۔ اب بھی مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق مسجد دیکھنا چاہیے صرف فرقہ مہدویہ کی، یہ دکن اور گجرات کاٹھیہ وار کی سید محمد جان پوری کا گروہ، کوئی منار نہیں، کوئی محراب نہیں، سیدھا سادہ کوٹھا۔ تو اگر بنانا ہی ہے چلو علامت کے لیے تو چھوٹا سا منار بنا دیں، یہ لاکھوں افزائے کر دینا، اس اسراف اور تبذیر کو کیا حلال کرے ہم نے، یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر نقش و نگار پر بھی متولی نے لگا دیا لوگوں کا پیسہ مسجد کا تو یہ اس کا دامن ہے، اس سے بھرنا ہے، دینا ہے، اس سے کہ کون تم نے لگایا، یہ پیسے سے یہ دیے تھے کہ بیل بوٹے بناتے پھر صاف ستھری خوشبودار مسجدیں بنائے ہوادار، مگر عیاشی نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو مولانا کروڑ روپے سے اگر کم میں کوئی مسجد یہ تیار طاہر ہوتی میاں ہے تو اسی یہ لیے تو سمجھتے ہیں کہ احادیث اللہ مبارکہ میں اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں اس کو شمار کیا کہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گرجے سنوارے تھے اس طرح تم مسجدوں کو بناؤ گے پھول بوٹوں والی، یہ ناجائز ہے چیزیں۔ اچھا دوسری بات یہ سادہ بنانی مولانا صاحب کہ ایک آدمی ہے اس نے کافی گناہ کیے صغیرہ کبیرہ کا، وہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بتائیں کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہے، شاید اللہ اس کی کوئی توبہ قبول کر لے، یہی تو میرے بھائی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ ہاں آپ نے بہت اچھی بات پوچھی، ہم میں سے کون ایسا نہیں جس نے اپنی عمر برباد کی، اور اب جب یہ پتہ چلا کہ خدا کی بارگاہ میں تو پیش ہونا، یہ دنیا چھوڑنی ہے، تو پاؤں طرح سے زمین نکل گئی کہ کیا بنے گا، وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ چھڑانے والا۔ تو اگر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں تو اس کو غنیمت جانے، اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ڈوبنے سے بچا لیا۔ نہ تو پھر کوئی بتائیں وقت اللہ اللہ کرتا رہے کوئی چیز۔ اللہ اللہ بتاتا ہوں، مگر یہ چیز جو ہے نصیب ہو گئی اس پر ہی اللہ کا شکر ہے، ورنہ کتنے ہیں جو بس جمے ہی رہتے ہیں گناہ پر مرتے ہیں۔ یہ بھی اگر آ گیا خیال میں کہ میں لوٹنا چاہیے، جب ایک بوڑھا رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کفر کے زمانے کے میں گناہ جو کیے، کہنے لگا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ایسا نہیں دنیا میں جو میں نے نہیں کیا، اب بال ہو گئے سفید، آپ آئے اللہ کے رسول بن کر، آپ کی باتیں سن کر میں گیا ہوں کہاں، اب اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس کی گواہی دیتا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، صرف وہ گناہ بخشے نہیں گئے، ان کی بجائے اللہ نے کاٹ کر نیکیاں لکھ لی۔ تو وہ اللہ اکبر کہتا جنگل کی طرف نکل گیا، نعرے مارے اس نے کہ میرا رب اتنے حوصلے والا۔ تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، یہ واپس لوٹنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پاک ہوتے ہوئے بھی 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفر اللہ